السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سوال آیا قربانی کے تعلق سے۔ وہ سوال یہ ہے کہ ایک شخص کے 4 بیٹے ہیں اور وہ شخص بزنس مین ہے اور وہ چاروں بیٹے والد کے ساتھ اسی بزنس میں شریک ہیں، وہیں وہ کام کرتے ہیں اور اسی سے ان چاروں بیٹوں کا خرچ اٹھایا جاتا ہے، ان کے بیوی بچوں کا۔ چاروں کے اپنے اپنے الگ الگ مکانات ہیں، چاروں کے پاس گاڑیاں ہیں، لیکن اس بزنس کا سارا پیسہ والد کے ہاتھ میں رہتا ہے، بچوں کے ہاتھ میں نہیں رہتا۔ بچوں کو پیسہ خرچے کے لیے ملتا ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے تو والد ان کو لا کر دیتے ہیں، اتنا ہوتا ہے، بچوں کے پاس کیش کچھ نہیں رہتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ قربانی صرف والد پر واجب ہوگی یا چاروں بیٹوں پر بھی واجب ہوگی جن کے پاس اپنے اپنے مکانات اور اپنی اپنی گاڑیاں ہیں اور ان کے پاس اچھا خاصا سامان ہے؟ تو کیا ان پر بھی قربانی واجب ہوگی یا صرف اس وجہ سے صرف والد پر واجب ہوگی کیونکہ والد انہیں پیسے نہیں دیتے، ان کی ضرورت کے جو ان کی جو ضروریات ہیں ان کو والد پورا کرتے ہیں؟ مثلا ان کو گاڑی لانا ہے تو والد پیمنٹ کرتے ہیں، ان کے بچوں کی فیس ہونا ہے تو والد پیمنٹ کرتے ہیں، ان کے جو راشن ہے مہینے کا وہ سارا اکٹھا آتا ہے چاروں گھروں کا، تو جو بھی خرچہ ہے وہ والد اٹھاتے ہیں، پیسہ والد کے ہاتھ میں رہتا ہے، پورا ہولڈ والد کے ہاتھ میں ہے۔ بچوں کے پاس اپنے مکانات اپنی گاڑیاں ضرور ہیں، خرچ سارے والد اٹھاتے ہیں۔ تو کیا ان چاروں بچوں پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ تو اس کا سیدھا سمپل سا جواب یہ ہے کہ اگر ان بچوں کے پاس کسی بھی طرح سے جو والد نے پاکٹ منی کے طور پر خرچے کے طور پر دیا ہوا ہے، اگر اتنا پیسہ ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے، یا ان کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے، یا اگر ان کا کوئی اور بھی بزنس ہے اور اس کا سامان ہے، یا ان کے پاس گھریلو ضرورت سے زائد سامان ہے، جیسے ان کے پاس ایکسٹرا کپڑے ہیں اور اسی طرح گھر میں جو سامان جو یوز میں نہیں آتا ہے، جو ایکسٹرا برتن وغیرہ ہیں، تو ان کے پاس اگر ایسی چیزیں ہیں جو گھر کی ضروریات سے زائد ہیں اور وہ نصاب کو پہنچ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان چاروں میں سے کوئی ایک صورت ہے، یا تو ان کے پاس اتنا پیسہ ہے جو نصاب کے بقدر ہے، یہ 7.5 تولہ سونا ہے، یہ 52.5 تولہ چاندی ہے، یا تھوڑا سونا، تھوڑی چاندی، تھوڑا کیش ہے، یا پھر ضرورت سے زائد سامان اتنا ہے کہ جو نصاب کو پہنچ جاتا ہے۔ ان چاروں میں سے کوئی بھی صورت ہے تو اس صورت میں ان میں سے ہر ایک پر، یعنی جس کے ساتھ یہ صورت ہے اس پر قربانی واجب ہوگی، اور جس کے ساتھ یہ صورت نہیں ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اگر چاروں کے ساتھ یہ صورت ہے تو چاروں پر قربانی واجب ہوگی، 3 کے پاس ہے تو 3 پر ہوگی، 2 کے پاس ہے تو 2 پر ہوگی، 3 کے پاس 1 پر ہے تو 1 پر ہوگی، اور 1 پر نہیں، 1 پر بھی نہیں ہے تو 1 پر بھی نہیں ہوگی، صرف والد کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ امید ہے یہ مسئلہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔